بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردی ہونے کے باوجود، ٹھنڈ ہونے کے باوجود جو ہے سیاست کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں۔ 13 دسمبر کو پشاور میں پی ٹی آئی شہداء کی یاد میں جلسہ منعقد کر رہی ہے اور عمران خان نے اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتوں کو دعوت کا کہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے جلسے میں شریک ہوتی ہیں کہ نہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ جے یو آئی، جماعت اسلامی، اے این پی کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی یا بی کلاس قیادت نمائندگی کرے گی یا ٹوٹلی ہی پی ٹی آئی کے جلسے میں جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ شرکت نہیں کریں گی۔ پشاور جلسہ ثابت کرے گا کہ بشرا بی بی اپنا سیاسی سفر جاری رکھتی ہیں یا سیاسی سفر کا اختتام کریں گی۔ پی ٹی آئی کی قیادت میں کافی اختلافات پایا جاتا ہے بشرا بی بی کی سیاست کے متعلق۔ لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ بشرا بی بی جلسے سے خطاب کرے، لیکن بشرا بی بی کی خواہش ہے کہ جلسے سے خطاب کریں اور اپنا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رکھیں۔ 13 دسمبر بشرا بی بی کی سیاست کے لیے اہم ہے۔ ویسے تو جانے کی میں پارٹی بشرا بی بی کی سیاست سے خوفزدہ ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے مثبت سوچنا شروع کر دیا ہے۔ عمر ایوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانوں سے کیا فرشتوں سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمر ایوب نے اچھی بات کی ہے۔ سیاسی مسائل کا حل سڑکوں یا سول نافرمانی نہیں نکلے گا، بلکہ سیاسی ڈائیلاگ سے ہی نکلتا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت پہ شروع کر دیتی تو 9 مئی اور 26 نومبر کا سانحہ نہ ہوتا۔ فائنل کال کے اثرات ابھی کم نہیں ہوئے۔ کے پی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسلام آباد پولیس کے خلاف کے پی میں ایف آئی آرز درج کی جائیں۔ چیف سیکریٹری اور آئی جی نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ایکشن کا ری ایکشن بھی آئے گا۔ خیر، علی امین فی الحال کابینہ کے فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ کابینہ کی تجویز سے مرکز اور صوبے کی پولیس کے درمیان الجھاؤ پیدا ہو جاتا۔ یہ بہت خطرناک تجویز تھی۔ علی امین گنڈا پور نے اس تجویز کو مؤخر کر کے اداروں کو ٹکراؤ سے بچا لیا ہے۔ اور دوسری اہم خبر ہے کہ بہت جتن کے، بہت کوشش کی تھی، فائنل کال بھی جو ہے اس کے پیچھے بھی فیض حمید کا ہی مقدمہ تھا، لیکن آج فیض حمید پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ اور یہ 13 دسمبر کا جو جلسہ پشاور میں ہو رہا ہے، یہ بھی اسی لیے رکھا گیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ پریشر ڈالا جائے اور اس پریشر سے فیض حمید کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ لیکن فیصل واڈا صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈوانس خبریں دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا، فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ چارج شیٹ جو ہے وہ 13 دسمبر سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔
تو یہ چارج شیٹ اب فیض حمید صاحب ہو گئے ہیں اور ان پر فرد جرم بھی عائد ہو گیا ہے، اور اب 13 دسمبر جو جلسے کی جس مقصد کے لیے منعقد کیا جا رہا تھا وہ تو دم توڑ چکا ہے، اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال جو ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، جن دوستوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیے وہ دوبارہ چینل کو سبسکرائب نہ کریں، اس طرح سے چینل ان سبسکرائب ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔